حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب معصوم علیہ السلام کے سے آپ سے غریب ہے وہ بہت بڑی اعلیٰ تھی. غریبی بڑی نعمت ہے, یہ آزمائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائے گا. امیر تو کھڑے ہیں نا, میرے نبی پاک نے عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگائے, نبی پاک کھول کے روئے. رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے, سارے جنت میں چلے گئے, تو پیچھے رہ گیا, تو پیچھے رہ گیا. میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا, میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا. پھر تو آیا تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے, قدموں کے ساتھ حضور میری غلطی, پر میں یار تیرے پاس مال بڑا ہے, تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی, تیرے بیگ کھل گئے, تجھے حساب دینا پڑ گیا, تو لیٹ ہو گیا, میں پریشان ہو گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ, یہ پتہ ہے کہ دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے, یوں سر کو پکڑا ہوا رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ حضور کی پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے, میری ماں ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی, کہنے لگے محبوب تھے, میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتا, میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں, مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, خدا را مجھے کچھ بتا دے, اتنا سارا مال ہے, میں کہاں اس کا حساب دوں گا, مہربانی فرمائے, یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر. کتنا؟ 2.5% نہیں, کتنے فیصد ہے؟ 50%, 50%. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے 50% خیرات کر دیا. کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے, میں بچ جاؤں گا نا, بچ جاؤں گا, میں دے آیا ہوا نا. ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری, اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور دعا کرتے ہیں, غریبی ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے, کرتے حضور نہیں دعا کر, فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر سے دفعہ پھر آ گیا, حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں, چند مہینے گزرے, کوئی تجارت شروع کی, چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئی. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گئے, پھر گائے بھی آ گئی, پھر اونٹ بھی آ گئی, پھر لائنیں لائیں. ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. لین دین کے معاملات کے ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی, تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد, پھر زور اثر کی چھٹی, میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر زور اثر گئی, پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی, اور اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا, جمعے کے جمعے آتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ کو 5 اونٹوں پر 1 بکری, یہ زکوٰۃ ٹھہری. جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اتنا میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا, اتنے کم ہو گئے, بڑی مصیبت بنے گی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے تو یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ پریشانی, بڑی طبیعت, انکار نہیں کیا. کہنے لگے حضور سے جا کے کرنا میں خود آؤں گا, جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں, وہاں ٹھہر جاؤں, سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, غور کرتا ہوں, یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے, وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چکے نو سام کے رکھ, عشق آخ دے بال کے سیکھنا چاہتا ہے. جا کے کہنا میں آؤں گا, سب کی زکات لے آئے, میرے رسول پہ آئے,
حضور نے فرمایا پہلے سال باقی بات بتا، پتا تھا نا پہلے سال؟ حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی، تو میں ہلاک ہو گیا۔ اس کو کہا تھا نا اس چکر میں ہلاک ہو گیا، ہلاک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دو باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے۔ اپنا ہے نا تو دکھ ہوا یار، میرا اپنا تھا ہلاک ہی ہو گیا، کدھر چلا گیا؟ ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا؟ میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا؟ آئے لائنیں بکریوں کی لائے حاضر کی حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں۔ فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ پتہ چل اٹھا دوڑ جا لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے انکار محبوب نے سال وقت کیا لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے۔ فرماتے درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے، میں جا لے جانے چاہیے تیرے پیسے۔ فرماتے ہیں صحابہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے میں تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے نکل جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا کہ ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا، محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آ بلال، ایک خشک شعرا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سال بعد لائنیں لگی ہیں مال کی، فرمایا جا لے جا تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہے بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول